جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے ہاں جو اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ معارج میں بیان فرمائیں۔ ان میں سے پہلی صفت نماز میں دوام، دائماً ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کے مالوں میں حق ہے، ان لوگوں کا جو محتاج ہیں اور اپنی محتاجی کسی کو بتاتے بھی نہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلتے پھرتے بھی نہیں اور ہیں بھی ضرورت مند، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ نادان لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے دولت مند ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں، اس واسطے مانگتے نہیں۔ تو اس واسطے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو فقیر الگ الگ ان کا نام لیا۔ فی اموالہم، دولت مندوں کے مال میں حق ہوتا ہے، حق معلوم للسائل والمحروم۔ ایک ہے سائل، جس طرح آپ گھر سے نکل کے وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ سائل بعض دفعہ سائل نہیں رہتے، پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے، ضرورت ختم، حالانکہ جب ضرورت ہے تو مانگے، لیکن ضرورت بھی حدیث پاک میں متعین کر دی گئی کہ جو شخص جس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، صبح و شام کا کھانا، جتنے افراد ہیں، 1 ہے، 10 ہے، 50 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ موجود ہو تو اس کو کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ جو خدا زندگی دے گا اگلی، تو اس میں اگلے دن کی خوراک بھی دے دے گا۔ کوئی دے دے تو لے لے، اگر نہیں تو پھر مانگے نہیں، آج کھا لو، گزارا کر لو، اپنا کام کر لو، کل زندگی ہوئی تو پھر کل دیکھیں گی، نہ ہوا تو پھر مانگ لینا اگر مانگنا ہے تو۔ اگر نہ مانگیں تو اس کی اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، حدیث پاک میں آتا ہے، جو مانگتا بھی نہیں اور مانگنے والوں کی شکل بھی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں مال۔ وہ بھی دو طریقے، یا سے دنیا سے اٹھا کر جنت بھی پہنچا دیتے ہیں، یا دنیا میں اس کا کام کر دیتے ہیں۔
کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، لیکن صبر بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ ایک دن میں کوئی آج صبر کرتا ہوں، شام کو کچھ نہ ملے تو کہتا ہے وہ یار یہ بات صحیح نہیں۔ صبر کرنا ہوتا ہے، اس پر کتنا قائم رہتا ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ صرف امتحان کے لیے نہیں۔ جو صرف امتحان لینا چاہتا ہے نا اللہ کے کلام کی یا اللہ کے رسول کی کلام کی، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ امتحان نہ لو۔ ایک محدث حدیث پڑھاتے تھے اور حدیث میں آ گیا کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع اور سجدہ میں چلا جائے تو ممکن ہے اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بن جائے، پہلے چلا جائے۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے، کچھ ساتھی جلدی کرتے ہیں، آرام سے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اتباع کرنی ہوتی ہے، آگے جلدی تیزی نہیں کرنی ہوتی۔ تو حدیث پاک میں آ گیا تو اس کے دل میں یہ آیا، پتہ نہیں یہ حدیث جو ہے واقعی ایسا ہو جائے گا۔ ایک دن جان بوجھ کے امتحان کے خاطر اس نے ایسا ہی کیا، امام سے پہلے اس نے کیا کیا، رکوع میں پہلے چلا گیا، تو اس کی وہ جو حدیث پاک میں آیا تھا شکل گدھے والی ہو گئی۔ باقی انسان ہی نا، چہرہ بھی انسان، لیکن وہ اس کے اوپر جو خد و خال ہوتے ہیں نا، ذرا منہ لمبا ہو جانا، اس طرح کان اس طرح ہو جانے تھوڑے سے، وہ بالکل دیکھنے میں گدھے کی طرح نظر آتا ہے۔ ویسے اس کا دماغ بھی ٹھیک رہا، جب حدیث کی برکت سے حدیث بھی پڑھاتے تھے، بہت سے حالت ہی ہو گئی۔ امتحان لینا چاہیے، امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کی بات کا امتحان، اللہ کے رسول، ہاں یہ تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے بھی، بعض لوگ قرآن کا نام لے لیتے ہیں، ہوتا نہیں، وہ تو آپ تصدیق کر لیں کہ واقعی قرآن میں ہے، یا حدیث کا نام لے لیتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے یا نہیں اس کی تحقیق کا تو آپ کو حق ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر آگے امتحان لینے کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، اس کو مان لو، اس پر عمل کرو بس۔ تو وہ اس کی شکل جو ہے اس طرح خد و خال گدھے والے ہو گئے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ نے بالکل اس کو مسخ نہیں کیا، چونکہ حدیث کی برکت سے وہ پھر بھی پڑھاتے تھے حدیث، لیکن اس پر منہ پر پردہ ڈال دیتے تھے، کیونکہ وہ شکل جو ہے اس کی وہ اوپر گدھے کے خد و خال نظر آتے منہ پر، باقی جیسا اسی طرح ہی رہا۔ تو اس واسطے امتحان نہیں لینا چاہیے۔ تو کوئی کہے جی مجھے یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں دیتا ہے، جو ہے ایک دن کا ہے تو پھر دیکھیں، تو میں ایک دن نہیں کرتا، دیکھو شام کو کل دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ آپ کا امتحان لمبا ہو جائے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سارا کچھ۔ امتحان تو ایک ہوتا ہے سائل، جو گھر سے نکل کر اس آدمی کے پاس جا کر مانگتا ہے، جس سے سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے یہ دے گا۔ اچھا جی، تو دوسرا ہے والمحروم۔ محروم کا معنی ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کریں گے، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان مومنوں کے مال میں حق ہوتا ہے سائل کا بھی، جو مانگنے کے لیے آئے، اور ان سائلین ضرورت مندوں کا جو مانگنے کے لیے آپ کے گھر میں نہیں آتے۔ اس واسطے جو ہے پہلے حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ صدقات جو دیں، اپنے ارد گرد والے جو لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں یا ہمسائے ہیں، تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے گھر کے قریب آگے پیچھے اس محلے میں کون غریب ہے کون نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے تو خود ہی پہنچا دے۔ اس کو مانگنے کی کیوں کام؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا اور مسافروں کا اور غریبوں کا حق آپ پہنچا دیا کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ لیں گے، دینا پڑے گا۔ سارے مال پر قابل نہیں، ان کا بھی حق اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ 40واں حصہ رکھا ہے، باقی آپ کے پاس ہے 39 حصے، لیکن وہ حق بھی آپ نہ دیں تو پھر قیامت کے دن دینا پڑے گا، وہاں دیں گے۔ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کے حق ادا کریں، رشتہ داروں غریبوں مسکینوں کے حق ہوتے ہیں وہ ادا کریں۔ تو بہرحال دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
خلیفہ بنے تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب تو خلافت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے نا، جن لوگوں کے گھر میں یہ جا کر ان کا کام کرتے یا ان کے گھر وہ سودا پہنچاتے، اب یہ کام میں کروں گا، میں کروں گا۔ وہ جا کر کام کرتے تھے۔ ایک بوڑھی مائی تھی، وہ شہر سے الگ رہتی تھی، تو وہ پتہ تھا عمر کو بھی، ادھر صدیق اکبر آتے، اس کا کام کر لیتے ہیں، جھاڑو بھی دے دیتے ہیں، برتن بھی دھو جاتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے جاتے ہیں۔ اب وہ خلافت کے کام میں مصروف ہو گئے، تو ایک دن چلے گئے، بیوی جو کام ہے مجھے بتا دو، میں کام کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ بھلا کرے، کوئی آدمی آیا تھا وہ کر کے چلا گیا۔ اچھا یہ کون ہے؟ صبح دوسرے دن اور اندھیرے منہ گئے، تو دوسرے دن بھی پتہ چلا وہ کام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن اور پہلے چلے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی منہ لپیٹا ہوا ہے، تو گھر سے نکل رہا ہے، پکڑ لیا، بازو سے پکڑے، کون ہے تو؟ اور چھوڑو میں آپ کا بھائی ہوں بکر۔ یہ اس طرح کرتے تھے لوگ، پتہ ہی نہیں لگنے دیتے۔ خلافت بھی مل گئی ہے اور کام بھی زیادہ کندھے پر آ گئے، لیکن ان لوگوں کی پھر بھی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت واقعات ہیں ان لوگوں کے۔ تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ آج کل اتنے جو گداگر شروع ہو گئے، اب تو انہیں پیشہ بنا لیا ہے نا۔ یہ اگر لوگ دیں، حق والوں کو حق دیں اپنے علاقے کے، تو دوسری جگہ نہ مانگنے جائیں، بعد میں مزہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ ضرورت پوری ہو گئی، اس کے باوجود ہی کوئی بعض دفعہ آتا ہے نا، ان کی تو گاڑیاں چل رہی ہیں فقیر، اور ان کے کوٹھیاں ہیں جو کرائے پہ دی ہوئی ہیں، لیکن مظاہر اس طرح بنے ہوئے، وہ بڑھ گئی عادت۔ لوگ حج بھی لے جاتے ہیں ان کو، یہ دو لوگ کہتے ہیں یہ غریب آدمی کو لے جا رہا ہے، یار بڑا کمال ہے، اور ادھر وہ جا کے اس کو معذور کو لے جا کر اور اس سے کہتا ہے وہ ریال مانگو، وہ سارا اس کا خرچہ بھی نکل گیا، اس کا خرچہ ہی پیسے اور بچ گئے۔ اس طرح نا اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کا حق ادا کریں، پھر آپ کے بعد میں برکت ہوگی۔ آپ کے بعد فرمایا ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ، وہ بھی اپنے مال سے کچھ نہ کچھ کیا کریں، اس مال میں آپ کے مال میں برکت پڑتی رہے گی۔ ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر ناراض ہے، سزا دینے لگے، اس نے صدقہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ہی ڈال دیا۔ صدقے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا تھا۔ میں جیسا کہ ایک واقعہ پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ دھوبی ہمیں تنگ کرتا ہے، کپڑے سے دھلوانے پڑتے ہیں، لیکن ادھر کے ادھر بدلتا ہے، کوئی یہ جائے مرے تو کوئی اور آئے تو ہمیں تنگ نہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہو جائے گا اس کا کام، یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ وہ دوسرے دن بھی اسی طرح ہی، حضرت یہ آپ نے تو کہا تھا یہ مر جائے گا، اللہ سے دعا کی ہے۔ تو اصل میں وہ جا رہا تھا، آگے ایک فقیر مل گیا، اس کے پاس روٹی تھی، اس نے وہ روٹی اس نے مانگی تو اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کی برکت سے ایک جو سانپ اس پر مسلط کیا تھا، اس کے کپڑوں کے اندر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو گٹھڑی ہے نا کھول کے دیکھو، آگے جب گٹھڑی کو کھولا تو ایک بہت بڑا سانپ ہے اور اس کو ایک لگام لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا بھائی؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا، لیکن اس نے صدقہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے کر مجھے لگام ڈلوا دی، میں اس کو مار نہیں سکا۔
صدقے کی اتنی برکتیں ہیں. صدقہ ویسے بھی مال کو بھی بڑھاتا ہے, عزت کو بھی بڑھاتا ہے. صدقہ کریں گے آپ کا مال بھی بڑھے گا, آپ کی عزت بھی بڑھے گی, اور آپ کا مال پاک بھی ہوگا. زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کریں گے تو جو تاجر لوگ ہیں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو میں اتنے کا لایا ہوں, یہ دکاندار بھی کہتے ہیں وہ لایا اتنے کا نہیں ہوتا, جو بھی قسم اٹھا دی نہیں یہ میرا تو گھر پورا نہیں ہوتا, خرچہ پورا نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ فرمایا جو لاغو باتیں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, تو جب صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو صدقے کی وجہ سے پاک کر دیتا ہے. ورنہ خراب ہو گیا تھا, اسے جھوٹ بولا ہے, صدقے کی وجہ سے پاک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اسی طرح صدقے کی وجہ سے اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. دل گناہوں کی وہ گناہ کرتا نہیں, کرے تو توبہ کر لیتا ہے. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آپ ان کے مال سے لے لیا کریں کچھ, وہ اگر صدقہ دیتے ہیں, نبی علیہ السلام کو اللہ نے سورہ جو ہے توبہ کے اندر ہے, وہ مال دینا چاہتے ہیں تو لے لیا کریں. اس سے ان کا مال بھی پاک ہوگا, ان کا دل بھی پاک ہوگا, ان کے جسم کی بیماریاں بھی ہٹ جائیں گی, بیماریاں آفات سے بھی بچ جائے گا. یہ اتنے بڑے جو ہے فوائد ہیں ان صدقوں کے, جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل والمحروم سب کے لیے, کوئی مانگے یا نہ مانگے, وہ جو ضرورت مند ہے اس کے لیے دوسرے مالداروں پر واجب اور ضروری ہے کہ ان کے حق کو پورا کریں.